پرانے زمانے کی بات ہے جب عرب کے ایک بڑے اور خوشحال ملک پر ایک بڑا طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت ہی طاقتور تھا، اس کے پاس دھن دولت سپاہی مال کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی بادشاہ کا دل اندر ہی اندر سے بے چین رہتا تھا۔ ان کے من میں اکثر ایسے سوال آتے جن کا جواب دربار کے بڑے بڑے عقل مند وزیروں کے پاس اور علماء کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے پوری ریاست میں ایک عجیب و غریب اعلان کروایا۔ شہر کے بیچوں بیچ شاہی بازار سجایا گیا اور ہزاروں لوگوں کا ہجوم وہاں پر جمع ہوا۔ لوگوں کے چہروں پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا اور سب ہی بے ساختہ بادشاہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ نہ جانے بادشاہ اب کیا کہنے والا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بادشاہ اپنے تخت سے اٹھے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اے میرے ملک کے لوگوں، میرے سینے میں 3 عجیب و غریب سوال دفن ہیں جو کہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتے۔ جو شخص بھی میرے ان سوالوں کا جواب دے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، اور یہ جو میرا تخت ہے یہ بھی اسی کے لیے آمادہ ہوگا۔ یہ سننے کے بعد بھیڑ میں خوشی کی لہر آ دوڑی۔ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ آدھی سلطنت، یہ تو کسی کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن تبھی بادشاہ نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے ایک بھیانک شرط رکھ دی۔ اب بادشاہ کی آواز تھوڑی سخت ہو گئی تھی اور اس نے کہا کہ یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے جواب صحیح نہ دیا اور وہ ناکام ہو گیا تو پھر جلاد اس کا فوراً سر کاٹ دے گا۔ مجھے صرف سچ چاہیے اور سچ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سنتے ہی دربار میں صاف سن گیا۔ جو لوگ انعام کے لالچ میں آگے آ رہے تھے ان کے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ آدھی سلطنت سے موت کا ڈر کہیں زیادہ تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنے تینوں سوال سب کے سامنے رکھے اور کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے لیکن اسے خریدا نہیں جا سکتا؟ میرا دوسرا سوال، وہ کیا ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن انسان اسے قابو کر سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ پھر دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بڑے بڑے علماء اور عقل مند وزیر سر جھکا کر کھڑے رہ گئے۔ کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنی جان داؤ پر لگا کر ان سوالوں کے جواب دے۔ بادشاہ مایوس ہو گیا، لیکن تبھی بھیڑ کو چیرتے ہوئے ایک نوجوان آگے آیا اور لوگوں کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھی، اور وہ لڑکا ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے آتے ہی بادشاہ کو سر جھکا کر سلام کیا اور پھر بلند آواز میں کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں دوں گا آپ کے سوالوں کے جواب۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر دیکھ کر ہنس کے کہنے لگا کہ اے نادان انسان، کیا تمہیں موت کا ڈر نہیں؟ میرے ان سوالوں کے جواب بڑے بڑے علماء اور وگیانی نہیں دے پائے تو تم معمولی سے شخص کیا جواب دو گے؟ اور تم موت کے منہ میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تو وہ نوجوان زوروں سے بولا کہ حضور، جس کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ میں ایک یتیم ہوں اور مجھے کچھ ہو بھی گیا تو میرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے تو شاید میری قسمت ہی بدل جائے۔ بادشاہ اس نوجوان کی ہمت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر کہنے لگے کہ تمہاری ہمت کو دیکھ کر میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تو بھلا بتاؤ میرے سوالوں کے جواب۔ پھر نوجوان بولا کہ حضور، تمہارے سوال نہایت ہی بڑے ہیں تو ان کے جواب میرے پاس فی الحال موجود نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے 40 دن کا وقت مانگ رہا ہوں اور مجھے 40 دن کا سامان بھی چاہیے، راشن، تو میں انشاءاللہ 40 دن کی صبح سورج ڈھلنے نہیں دوں گا اور میں یہاں پر آ جاؤں گا، آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اگر نہ مل سکے تو پھر آپ بے شک میرا سر کاٹ دینا۔ یہ سننے کے بعد وزیر بولا کہ حضور، اسے اپنا گھوڑا اور سامان نہ دیں، شاید یہ فراڈی اور یہ بھاگ کر کہیں چلا جائے اور واپس نہ آئے۔ تو وہ لڑکا نوجوان کہنے لگا کہ اے وزیر، جان لو کہ ہم بھاگنے کے لیے ہوتے تو پھر یہاں نہ آتے، کیونکہ آسمان میری چھت ہے اور یہ زمین میرا بستر ہے، میں یہیں پر سوتا ہوں اور میں اپنی زبان کا پکا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اس کی ہمت اور جذبات کو دیکھ کر اسے اجازت دے دی اور پھر یہ نکل پڑا اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، 30 دن بیت گئے، لیکن انہیں ابھی تک بھی اسے اپنے سوالوں کے جواب نہ مل سکے۔ تو پھر یہ بھٹکتا بھٹکتا گھومتا دریاؤں صحراؤں کو پار کرتا کرتا گیا، لیکن لوگوں سے پوچھتا تو لوگ اس کا پوری طرح سے جواب نہ دیتے۔ تو پھر اس کا دل بھی مطمئن نہ ہوتا اور یہ سفر کرتا کرتا جا رہا تھا۔ تو گھوڑے پر اسے پیاس بھی بہت لگی اور دور سے دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے، تو اس نے کہا تو وہاں جا کر پانی شانی پی لیتا ہوں۔ تو وہاں جا کر جب اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو کہ بہت ہی عجیب غریب اس کی حالت ہے، تو یہ دور سے دیکھنے لگا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ فقیر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے تو یہ میرے سوالوں کے جواب کیا دے گا، تو اسے دیکھ کر یہ پیچھے جانے لگا۔ لیکن اس فقیر نے بلایا کہ ادھر آ جاؤ، تم کدھر جا رہے ہو اور تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ تو وہ آتے ہی وہاں پر بیٹھ گیا اور نوجوان دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اسے کیا پتا تھا کہ میں مشکلات میں اور اس نے مجھے کیسے دیکھا، حالانکہ اس کا سر تو نیچے تھا۔ پھر اس نوجوان شخص نے اپنی ساری کہانی اس فقیر سے کہہ دی اور پھر فقیر ہنستے ہوئے بولا کہ اے نوجوان شخص، بس تو اس کے لیے پریشان تھا، یہ تو معمولی سے سوال ہیں اور میں دیتا ہوں اس کے جواب۔
یہ سنتے ہی نوجوان کا چہرہ کھل سا گیا اور پھر کہنے لگا کہ سچ میں آپ مجھے ان کے جواب دو گے؟ تو فقیر نے کہا کہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، یہ رہے آپ کے سوالوں کے جواب۔ اور فقیر نے اسے جلدی جواب دیے، کیونکہ اب اس کی مدت کا بس ایک ہی دن رہ گیا تھا اور اسے بادشاہ کی دربار میں پہنچنا تھا۔ اگر ٹائم پر سورج ڈھلنے تک نہ پہنچا تو پھر اس کا سر قلم کیا جاتا۔ اور پھر دوپہر ہوئی اور یہ وہاں پر دربار میں جا کے پہنچا۔ دربار میں پہلے سے ہی وزیر اور بادشاہ سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی دربار میں ایک خوشی سی چھا گئی۔ نوجوان نے سب سے پہلے بادشاہ کو سلام کیا اور پھر کہنے لگا کہ حضور، یہ رہے آپ کے سوالوں کے جواب۔ اس نے کہا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے وقت، یعنی دنیا کی یہ سب سے قیمتی چیز ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا، وہ ہے وقت۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے خواہش نفس۔ جو انسان اپنے نفس پہ قابو پائے وہ دنیا جیت لیتا ہے، اور جو انسان نفس کا غلام بنتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ دو جواب سنتے ہی پورا ہال حیران رہ گیا اور بادشاہ نہایت ہی خوش ہوا اور اس نے کہا کہ تم کامیابی کے جلد نزدیک ہو، اور اس نے کہا کہ میرے آخری سوال کا بھی جواب بتا دو۔ تو نوجوان نے کہا کہ جی حضور، تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ عارضی زندگی ہے جسے ہم ہمیشہ کے لیے سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم ہمیشہ جئیں گے۔ اور یہ سنتے ہی پورے ہال میں تالیاں بج اٹھی اور بادشاہ نے کہا کہ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، اور ایسے ہی اس نے اپنی آدھی سلطنت اس یتیم لڑکے کے نام کر دی۔ تو دوستوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں دیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے۔